بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین راہ فلاح محرم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، محرم الحرام، آج 10 محرم الحرام خانواد رسول نے کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جو عظیم قربانی پیش کی، آج دنیا بھر میں اس قربانی کو عقیدتوں کے خراج پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کا ذکر ہو رہا ہے، شہدائے کربلا کے تذکروں سے دنیا اپنے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ امام علی مقام نے جو عظیم قربانی پیش کی، راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، راہ عظیمت کا انتخاب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ جانا یہ حسینی فکر ہے اور حسینی سوچ ہے۔ ناظرین، آج ہم اس پر بات کریں گے، واقعہ کربلا کہ قیامت تک یہ حق و باطل کا جو عظیم معرکہ ہے، اور حق نے ہمیشہ فتح حاصل کی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک شہید ہوتا ہے، قومیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جو 72 شہداء ہیں، ان کی شہادت نے اسلام کو بقا بخشی ہے، اور رہتی دنیا تک حسینیت کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں امام علی مقام اور شہداء کربلا کو عقیدتوں کے خراج پیش کرتا رہے گا۔ آج راہ فلاح میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر مبلغ جاپان علامہ حافظ عاقب حسن شرکپوری صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید علامہ صاحب۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امام علی مقام، شہداء کربلا، واقعہ کربلا کے حوالے سے ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ شہادتیں اور بھی بہت ہوئیں، اسلام کی جب تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے تو شہادتیں ہی شہادتیں ہیں، مگر شہادت امام علی مقام کو جو عروج ملا، جو شہرت ملی، جو چرچا ملا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اس حسین عنوان پہ گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو شہزادہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، لیکن جلد دنیا سے تشریف لے گئے بچپن میں ہی۔ تو کفار نے اس پر یہ زبان تان دراز کی کہ معاذ اللہ آپ تو بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد سے ہی نسب اور سلسلے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ایک قانون ہوتا ہے اور ایک اس کی قدرت ہوتی ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ جو نسل ہے، جو نسب ہے، وہ والد سے چلتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اس معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، کہ قدرت یہ آئی کہ آپ کی بیٹی کے وطن سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو شہزادہ رسول حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ حق بجانی بیان کرنے میں، کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء میں سے افضل ترین ہے، اور اللہ نے تمام کمالات کا جامع بنایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک کمال جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ بھی ہے۔ اب واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کروں گا۔ بڑے بڑے ایسے طوفان آئے، بڑے بڑے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ پاک نے بچایا۔ بے شک، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ تھا۔ بڑی کاوشیں کی گئیں، ہجرت کی رات کا واقعہ بھی آپ کے سامنے، اور بھی معاملہ، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی کمال ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو آپ کے دامن میں نہیں وہ کمال نہیں۔ دشمنوں سے بچانا بھی تھا، کمال عطا بھی کرنا تھا۔ کمال عطا بھی کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کمال وہ ہے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہیں، بالکل صحیح، ہم اس کو خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہوا یہ کہ جب یہ کمال شہادت کا عطا کرنا تھا، تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کا انتخاب ہوا، جناب حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اور شہادت کی پھر 2 قسمیں ہیں، یہ بھی سارے جانتے ہیں۔ تو ایک شہادت کی قسم جو ہے وہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور ایک جو تھی وہ جناب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ تو اب یہ شہادت جو ہے، یہ چونکہ
کمال ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح. اس لیے اس کا چرچا، اس کی شہرت، اس کا دوام جو ہے وہ دوسری شہادتوں سے بالا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، تو جو نسبت ان سے چیز رکھتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہوتی ہے. تو امام حسین کی شہادت کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے. اور یہاں اس کا ایک اور پہلو بھی میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری چلا دی، تو حکم خداوندی سے چھری نہ چلی. ٹھیک ہے. اب اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ نور مصطفیٰ کے امین تھے. صحیح. اب نور مصطفیٰ کی وجہ سے وہ شہادت ٹل گئی وقتی طور پہ، اور پھر اس کے بدلے میں جنت کا مینڈا پیش کر دیا گیا. اب قرآن مجید کے الفاظ پر بندہ غور کرے تو اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے خلیل کا بیٹا ہے جس کا نام خود ذبیح اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، اور دوسری طرف جنت کا مینڈا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عظیم فدیہ دے دیا. اب مینڈا جو ہے وہ عظیم فدیہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کو بھی علماء نے جوڑا ہے شہادت حسین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ یاد دلایا گیا رب کی طرف سے کہ ایک شہادت پینڈنگ ہے، آپ کے نور کی وجہ سے وہ پینڈنگ کی گئی تھی، اب آپ نے وہ دینی ہے. تو اس شہادت کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا وہ جناب حسین کی ذات ہیں. تو امام حسین کی شہادت ان دو نسبتوں کی وجہ سے وہ شہرت اور وہ دوام پا گئی ہے کہ صبح قیامت تک یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی. ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے جواب دیا. ناظرین میرا پہلا سوال کہ شہادتیں تاریخ اسلام میں اور بھی بہت ہوئی ہیں، مگر جو چرچا جو شہرت اس شہادت کے حصے میں آئی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. علامہ صاحب نے دو جو پوائنٹ بیان کیے، بڑے اہم پوائنٹ بیان کیے ہیں. علامہ عاقب حسن صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا. یہی سوال ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کا جو چرچا ہے دنیا بھر میں، آج دنیا کے جس ملک بھی چلے جائیں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کے نام کی مجالس محافل قائم ہیں. اس شہادت کا اتنا چرچا، اتنی شہرت بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی، اور آج 10 محرم کا دن، یوم عاشور کا دن، بڑا خاص دن ہے. اور یہ دن کربلا کے جو سارا منظر ہے، کربلا بپا ہونے سے پہلے بھی اس دن کی بہت اہمیت تھی، فضیلت تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی محتشم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت جو بپا ہوگی وہ بھی 10 محرم کے دن، عاشورہ کے دن ہوگی، اور جمعے کا دن ہوگا. تو جو واقعہ کربلا ہوا سارا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا اور جمعے کا دن بھی تھا. تو تاریخ اسلام کے اندر ایک تو اس کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو خاص کر دیا گیا حضرت امام علی مقام آپ کی شہادت نے اس دن کو اور واضح کر دیا پوری امت مسلمہ کے لیے. اور آج پوری امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا جس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی خانوادہ رسول کی اس قربانی کو ایک اعلیٰ حیثیت سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے شعراء نے اہل بیت کی محبت کے اندر بہت سے کلام بھی لکھے. میں گفتگو کے اس پہلے حصے کے اندر قرآن کی اس آیت سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز گفتگو آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جس مقام کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی وہاں کل سے گفتگو کا آغاز فرماتے. ٹھیک ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، مگر بات چونکہ خاص کرنی تھی اور اپنے محبوب کی زبان سے کہلوانی تھی، تاکید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے. اسی اسلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے بھی خاص کر دیا اور گفتگو کی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیں لوگوں سے اور کل مومنین سے جو کلمہ گو ہیں سب سے آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ جو میں نے تبلیغ و رسالت کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، جو اتنی قربانیاں میں نے برداشت کی ہیں، ہجرت کی ہے، پتھر کھائے ہیں، میرے اوپر جنگ مسلط ہوئی ہے، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں. تو کیا چیز ہے؟ الا المودۃ فی القربى،
فرمایا میری آل سے مودت کر لو. جی. محبت کا جو آخری لیول ہے وہ مودت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس سے اگلی سے مودت ہے. جی. تو فرمایا میری آل سے مودت کر لو. اب یہاں میں چونکہ آج خانواد رسول کی بات ہو رہی ہے تو خاص پوری اہل بیت کا ذکر کرنا بھی بہت ایک مناسب ہے، ضروری سمجھتا ہوں. نبی محتشم تاجدار کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا تو تفاسیر کے اندر آیا، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بات بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز و اقیم الصلاۃ قرآن نے کہا فرض ہو گئی، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کا کہا فرض ہو گیا، حج کا کہا جو صاحب استطاعت ہے اس پہ کرنے کے لیے وہ فرض ہو گیا، قربانی کا کہا جو صاحب استطاعت ہے واجب اور فرض کے درجے تک پہنچ گئی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان سے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کی آیت کے تناظر میں اہل بیت کی محبت امت مسلمہ کے اوپر فرض ہو گئی ہے. یعنی اس محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور تاجدار کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ فرمایا اہل مومن اور مومنین کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کریں گے. پھر تاجدار کائنات نے ساری اہل بیت ازواج مطہرات تو شامل ہیں، مگر حضرت امام عالی مقام امام حسین کو، امام حسن کو، سیدہ کائنات کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، ان جو چار نفوس ہیں ان چار ہستیوں کو تاجدار کائنات نے پھر خاص پرورٹی عطا کر دی، خاص محبت عطا کر دی. فرمایا ازواج مطہرات میری بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کے خاندان شامل ہیں، مگر یہ جو چار شخصیات ہیں ان کو میں نے خاص شامل کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی الا المودۃ فی القربا تو حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ الا القربا سے مراد یہ خاص علی کا گھرانہ ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین فرمائے یہ خاص ہیں. پھر ایک روایت پیش کرتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام زین العابدین نے اس کو روایت کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام حسین سے روایت کیا اور کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد محترم علی المرتضیٰ سے اور انہوں نے تاجدار کائنات سے سنا. تاجدار کائنات نے امام حسن کا ہاتھ تھاما، امام حسین کا ہاتھ تھاما اور کہا جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے اور جو ان کے والد علی سے محبت کرے اور ان کی جو والدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرے، فرمایا اس کو یہ درجہ ملے گا قیامت کے دن کہ جس درجے میں میں ہوں گا ان سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ اس درجے کے اندر شامل ہوں گے. تو آج کا دن یہ محبت رسول، محبت اہل بیت کا ایک خاص میسج اور پیغام دے رہا ہے. تو پھر اس محبت کی نظیر ہمیں اگر کائنات میں ملتی ہے تو اس کی انتہا امام حسین نے کر دی. امام حسن ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی زہر دیا گیا، اور روایات کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ جو جگر کے آپ کے ٹکڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ 72 ٹکڑے آپ کے جگر کے باہر آئے. تو وہ کربلا کی طرف بھی اشارہ ہو رہا تھا کہ کربلا کے اندر امام حسین کے ساتھ 72 تن جو شامل ہیں وہ دونوں شہادتوں کو یکجا کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے. تو آج کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہمیں امام علی مقام کے ساتھ پوری اہل بیت کے ساتھ جڑنا ہے، محبت کرنی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ جڑیں گے، محبت کریں گے، تب ہی ہم صحیح معنوں میں دین کا حق ادا کر سکیں گے. بالکل ناظرین، اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہم سب کے سینوں میں ہونی چاہیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. علامہ عبداللہ ثاقب صاحب اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ دیکھیں اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اتنا مقام ملا، جن کی عزت اور جن کا شرف اور جن کی فضیلت خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا شہزادہ ہے مگر راہ حق کے لیے آپ نے اپنا آپ قربان کر دیا. یہاں پہ تھوڑا سا مقام مل جائے اور کہا جائے کہ باپ بہت میرا بڑا ہے تو بیٹے اس راہ پر نہیں ہوتے. امام علی مقام نے صحیح معنوں میں نواسے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا کربلا میں. اس میں دیکھیے کہ تربیت جو ہوتی ہے نا جی وہ بڑا میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. آج کل ہمارے ہاں تربیت کا نظام نہیں ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے بڑے بڑے جو گھرانے ہیں ان میں بھی یہ نظام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی جگر کا ٹکڑا حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا اور جناب مولا کائنات تاجدار حلتا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت وہ
اس بلند پیمانے پہ سطح پہ جا کے کی ہے کہ جس کی نظیر پھر کائنات میں کم کم ہی ملتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کا مظہر بن کے ہمیں نظر آئے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال لے لیا، بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی۔ اور یہ پھر اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں بھی اور تورات اور انجیل میں بھی، اور برحق وعدہ ہے کہ جو اپنا مال، جان، اولاد، یہ سب کچھ اس پہ قربان کر دیتے ہیں تو وہ ان کو جنت کا وارث بناتا ہے۔ ایک تو ہے عام مومن جو اس راہ پہ چلتا ہے عظیمت کی، تو اس کو جنت ملتی ہے۔ لیکن جب ہم اس گھرانے کو دیکھتے ہیں خاص، تو حضرت حذیفہ راوی ہیں غالباً کے والدہ ماجدہ نے کہا، بیٹا تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا شیڈول کیا ہے؟ اب سوال بھی دیکھیے کہ وہ مائیں کس قدر عظیم تھیں۔ آج تو ہم اپنے بچوں سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مسجد جاتے ہو کہ نہیں جاتے، قرآن پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے، لیکن ان ماؤں کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے میں ذرا کچھ محسوس کیا کہ یہ ذرا سستی کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امی جان کچھ دنوں سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تعطل ہے۔ انہوں نے کہا آج جائیے اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروائیے۔ آپ چلے گئے، فرماتے میں نے نماز پڑھی، بات کرنے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، موقع نہ ملا، اگلی نماز آ گئی، پڑھی، پھر موقع نہ ملا، عشاء پڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے، صحابہ کرام باتیں کرتے رہے، اپنی گزارشات عرض کرتے رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں پیچھے پیچھے ہو گیا، گلی میں اندھیرا ہے، کچھ آدمی کا چاند نہیں ہے کہ روشنی ہو، تو آگے چلتے چلتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور فرمایا میرے پیچھے آنے والے کہیں تو حذیفہ تو نہیں؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ صحیح، بتا کس کام سے آیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں، جو مانگنے آیا تھا وہ بن مانگے مل چکا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا جو آج تک زمین پہ نہیں آیا تھا، اور وہ یہ خوشخبری لے کے آیا ہے۔ ایک تو اس نے عرض کیا کہ مولا مجھے اجازت ہو میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کروں، یہ میری خواہش ہے۔ اور پھر اللہ نے خوشخبری دے کے بھیجا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، اور حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ تو ایک ہے جان اور مال دے کے جنت کا حقدار بننا، اور یہ وہ ہیں جن کو جنت کی سرداری ملی ہے، لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے جان بھی اس شان سے دی کہ قیامت تک کوئی اس طرح کی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ آنکھوں کے سامنے بچے قربان کر رہے ہیں لیکن زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، استقامت کے کوہ گراں بن کے کھڑے ہیں، اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ جناب حسین ٹوٹ جائیں، لیکن وہ حسین کیسے ٹوٹ سکتا ہے جس کو پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ ملا ہو، جس کو کھیلنے کے لیے گود مصطفیٰ ملی ہو، جس کو سواری کے لیے کندھے مصطفیٰ کے ملے ہوں، سجدے کی حالت میں پشت مصطفیٰ پہ جنہوں نے سواری کی ہو، سیدہ کا جنہوں نے شیر پیا ہو، اور مولا کائنات سے جن کو بیٹے ہونے کی نسبت اور شرف حاصل ہو، انہوں نے پھر کربلا میں وہ حق ادا کیا، اور اس حق کو ادا کرنے پر شہادت بھی ان پر نازا ہے۔ کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں جن پر ان کے رشتہ داروں کو ناز ہوتا ہے، جیسے آج کل ہماری پاک فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں تو والدین ان کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اور بیٹا بھی ہو تو ملک پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے، ملک پاکستان اللہ کا عطیہ ہے، لیکن سوچئے جو ملک پاکستان پہ جان قربان کرتا ہے ہم اس کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، تو جس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی حدود کے تحفظ کے لیے عظیم جان کا قربانہ، اور جس کی مثل کوئی اور جان نہیں ہے، وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اس لیے ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج 10 محرم کو پوری دنیا میں ہر کوئی اپنے انداز کے ساتھ ذکر حسین کی محفل کو سجائے ہوئے ہے، اور یہ قیامت تک سجتی رہے گی۔ بالکل سجتی رہے گی۔ علامہ شرک پوری صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اور لوگوں نے بھی یزید کی بیعت کی تھی، مگر یزید بزید تھا کہ امام علی مقام ان کی بیعت کرے، اس شخص کی بیعت کرے، مگر امام علی مقام نے اپنا آپ قربان کرنا تو گوارا کر لیا، مگر اس بدبخت کی بیعت نہیں کی۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ بڑی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یقیناً آج 10 محرم کے لیے پوری امت مسلمہ اور ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں سب کے لیے ایک میسج ہوگا۔ اس سے بات یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی اب امام حسین کا بچپنا ہے، اور اس روایت کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی روایت کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی روایت کیا، دونوں ازواج مطہرات نے، اور اس کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی روایت کیا، امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا۔ تھوڑا سا مضمون کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن روایات موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، اور گھر کے اندر پھر آپ حجرے کے اندر چلے گئے، اور حضرت ام سلمہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ اب کوئی بھی میرے حجرہ کے اندر داخل نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے میں اندر اپنی عبادت کے اندر یا مصروف ہونا چاہتا ہوں تو کوئی داخل نہ ہو۔ تو آپ کسی کام کے اندر مصروف ہو گئیں تو ان کے علم کے اندر لائے بغیر امام علی مقام امام حسین آئے، اور وہ چپکے سے حجرہ مصطفیٰ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب حضرت ام سلمہ کے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے، تو دیکھتی ہیں کہ تھوڑے لمحے کے بعد اندر سے تاجدار کائنات کے رونے کی آواز آ گئی، اور رونے کی آواز بھی بڑی زیادہ تھی، تیز تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جان کر پردہ سائڈ پہ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ امام کربلا امام حسین تاجدار کائنات کی گود انور کے اندر ہیں، گود پاک کے اندر ہیں، اور آپ ساتھ ان کو پیار کر رہے ہیں، ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہچکی بن رہی ہے، اتنے شدید رو رہے ہیں۔ تو کہتی میں پریشان ہو گئی، آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، میں خیر رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تاجدار کائنات باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا آقا اس قدر آپ غمگین ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں اندر تھا تو وحی کا ایک نزول کا سلسلہ تھا، جبریل امین آ گئے، تو اسی اثنا میں امام حسین بھی اندر آ گئے۔ تو میں نے جب ان سے پیار کرنا شروع کیا تو جبریل نے کہا کہ اے نبی محتشم، آپ اس شہزادے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آج یہ جملہ بڑا تاریخی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل میں اپنے اس بیٹے سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو دل کو چھونے والا ہے کہ آقا علیہ السلام نے محبت کا حق ادا کر دیا امام حسین سے، اور کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں اپنے اس شہزادے سے کرتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا کہ اے نبی محتشم، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کا یہ نواسا، یہ بیٹا کل آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اور کہتے ہیں بطور ثبوت میں یہ مٹی آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ جبریل امین مٹی لے کر آئے، کہتے ہیں یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو تاجدار کائنات نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دکھائی، اور پھر امام علی مقام کو اٹھایا اور باہر آ گئے مسجد کے اندر۔ اب مسجد نبوی کے اندر سیدنا ابو بکر بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور ایک روایت کے اندر حضرت ابو ذر بھی موجود ہیں اور حضرت ابو غفار بھی موجود ہیں۔ اتنے صحابہ کے جرمٹ کے اندر تاجدار کائنات نے وہ مٹی اٹھائی ہوئی ہے اور دکھا رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل کو میرے دین کو بقا میرے اس شہزادے نے دینی ہے۔ اپنی گردنیں کٹوا کر اپنے جو اس کے ساتھ اس کے اصحاب شریک ہوں گے، وہ سارے کے سارے مجھے جبریل نے میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ آپ کا یہ شہزادہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو کر دین کو بچائے گا۔ تو یہ ایک قربانیوں کا سلسلہ تھا جو تاجدار کائنات کی زندگی سے ہی شروع ہو گیا، اور آپ کو اس بات کی آگاہی دے دی گئی۔ اور جب امام علی مقام نے سفر شروع کیا، آپ کربلا کے اندر آئے تو جو ابن سعد نے آپ کو روکا، اس نے کلام کرنا چاہا، تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب آیا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا، میں اپنے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ تو جو سب سے پہلا مکالمہ آپ نے ابن سعد سے کیا، آپ نے کہا جی کہ تم ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ، یزید بیعت چاہتا ہے نا، تو میں اس سے براہ راست کلام کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے۔ پھر آپ نے دوسری شرط رکھی کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم سرحدوں پہ چلے جاتے ہیں، جو مجاہدین اسلام کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں ہم ساری زندگی ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور اپنے اسلام کے لیے ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، یا آپ نے تیسری شرط رکھی ہمیں مدینہ جانے دو۔ تو اس نے ابن سعد نے ساری شرطیں جو ہیں وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دی۔ اب ابن زیاد نے ان تینوں شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یزید کے نام پہ، یا پھر ان کو قتل کر دو۔
پھر 10 محرم کا دن آیا جو آپ نے سوال کیا، اس کے اوپر آتے ہیں کہ امام علی مقام نے پھر کربلا کے اندر تاریخ ساز خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام نے بیعت کیوں نہ کی اور بیعت سے اپنی شہادت، اپنے جو دیگر آپ کے ساتھ جتنے لوگ شہید تھے سب کی قربانی دینا آپ نے بہتر سمجھا؟ وہ اس لیے کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ اے لوگو جو اس کی فوج کے تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یزید سر عام شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے آپ کی حمایت کے اندر سر ہلائے لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ اس کے باوجود وہ دین احکام کی نفی کرتا ہے، شریعت کے احکام کی نفی کرتا ہے، وہ حرام کو جو ہے وہ حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حرام بناتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ اپنے دربار کے اندر مجرے لگاتا ہے، اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتا ہے، تو کیا یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود نبی کا نواسہ کیوں یزید کی بیعت کرے گا؟ کیا تمہارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ وہ سارے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ تو ہیں لیکن ہماری تلواریں یزید کی طرف ہیں۔ تو یہ وجہ تھی بنیادی جو امام علی مقام نکلے اور انہوں نے جنگ کی، اور آج یہی میسیج 10 محرم کے دن پوری امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص پوری نوجوان نسل کے لیے کہ دیکھیں امام علی مقام نے اپنا گھرانہ شہید کروا دیا، اور اس کربلا کے میدان کے اندر 17 جو 72 تن تھے ان کے اندر 17 لوگ تاجدار کائنات کی اہل بیت میں سے تھے جو خاص گھرانے کے لوگ تھے۔ تو امام کربلا نے یہ میسیج دیا کہ دیکھیں ہمیشہ حق کی خاطر آپ نے اپنی آواز بلند رکھنی ہے۔ اگر آپ دین کے اوپر کامل عمل نہیں کریں گے، اگر کوئی آپ کے دین کی دجیاں اڑائے گا، کھلے عام دین کی شریعت کو مذاق بنائے گا، تو پھر آپ نے بھی بڑھ کے اسوہ حسینی کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جی ناظرین بڑی اہم ابھی گفتگو ہوئی ہے کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، کرب و بلا کے تپتے صحرا میں خانواد رسول کی قربانی کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اللہ رب العزت کی ذات جب اس نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، پھلوں کی کمی سے، تمہارے جان سے، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ تمہیں اس آزمائش میں ڈالا جائے گا، مگر اگلا پیغام بڑا خوبصورت ہے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور رب کائنات کی ذات پھر ان کو اجر ہی عطا فرماتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی حکم کی عملی تفسیر ہمیں کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہماری ذات میں سے دو چیزیں اٹھ چکی ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ ہم نے صبر کرنا بھی چھوڑ دیا اور شکر کرنا بھی چھوڑ دیا، جس وجہ سے ہم تک اتنی مصیبتیں آن پہنچی ہیں، اتنی آزمائشیں آ چکی ہیں، مگر ہم صبر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہے، ہماری زبان شکوہ دراز ہو جاتی ہے، مگر جو صبر کرنے والے اور جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اجر عظیم ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، علامہ عاکف حسن شرکپوری صاحب، اور کرب و بلا کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب، جتنی انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں وہ ساری آزمائشیں کربلا میں یکجا ہیں، اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بڑا اہم نقطہ یہ جو ہے اتنے سوال میں رکھا ہے، اور آپ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے، اور پھر اس آیت سے ما قبل آپ جب جاتے ہیں تو شکر کا بھی ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے مدد کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بالکل ٹھیک، تم میرا ذکر کرو میں اپنی شان کے مطابق تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو نہ شکرے نہ بنو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر آگے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو،
وہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور پھر آگے وہ آیت مبارکہ آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ضرور آزمائیں گے جانوں میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، اور پھلوں میں کمی کر کے، اور بھوک کے ذریعے، اور جو ان میں کامیاب ہو جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وویلا نہیں کرتے، یہ بڑے عظمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں مولا تیری طرف سے تھا، تو نے واپس لے لیا. اور آخری اے مبارکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ راہ ہدایت کے راہی ہیں. راہ ہدایت یہ متعین ہو گئی، پورے پروسیس سے گزارا کہ اس سے گزریں گے دین آپ کو یہ مقام ملے گا. آپ دیکھیے شکر، جی شکر کا تقاضا یہ تھا کہ شکوہ کوئی نہ ہو. جی آپ محرم الحرام کے حوالے سے اور سارا جو مکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے کوفہ، کوفہ سے کربلا، جی ان تمام ایام کو بغور دیکھیں، کہیں ایک مقام ایسا نہیں جہاں حضرت حسین نے نہ شکری کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد صبر. جی صبر تو وہ اعلیٰ معیار قائم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے نے کہ رہتی دنیا تک اب جن پر مصائب آتے ہیں وہ صرف اپنے پاس یہ رکھ لیں کربلا کے اوتھینٹک واقعات، اور ان مشکلات میں وہ صرف اس چند صفحات کو پڑھ لیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ صبر کا مادہ ان میں پیدا نہ ہو جائے. اور پھر اللہ نے آزمایا، آزمائش ہر بندے پہ ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق. جو آپ نے کہا نا کہ یہاں ساری آزمائشیں جمع ہیں. جمع بالکل. اچھا وہ جمع اس لیے ہے کہ وہ کیپیسٹی دیکھی گئی ہے نا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے. ہم کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی اس برداشت نہ کر سکتا ہو. تو حضرت حسین پر اتنی آزمائشوں کا ایک وقت میں آنا بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا اونچا ہے، اور اللہ نے ان کو کیپیسٹی کتنی بڑی عطا کی، ان کو برداشت، حوصلہ، صبر کتنا بڑا عطا کیا تھا کہ یہ ساری آزمائشیں جمع ہو کے آئی ہیں. لیکن حضرت حسین نے ان آزمائشوں سے سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر ہمیں وہ راستہ دے دیا ہے عزت سے جینے کا اور عزت سے دنیا سے جانے کا. اور یاد رکھیے گا یہ آزمائشیں اور یہ قربانیاں یہ رہ گا نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا میری امت میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو آپ ایک پت جھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں خشک درخت کے نیچے کھڑے تھے، تو آپ نے شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، پتے بڑی تیزی سے گرے. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جس تیزی کے ساتھ یہ پتے گرے ہیں نا، میرے کسی امتی کو بخار آ جائے اس تیزی کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں. میرے امتی کو کانٹا چبھ جائے وہ تکلیف بھی رائے گا نہیں جاتی، اللہ اس کے بدلے میں بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں جنہوں نے مشکلات دیکھی ہوں گی، جب اللہ انہیں جزا عطا کرے گا، انہیں اجر عطا کرے گا، انہیں نیکی اور ثواب کہ جناب وہ پہاڑ عطا کرے گا، انعامات اپنے عطا کرے گا، تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آسانیاں دیکھی ہوں گی، وہ عرض کریں گے مولا کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، اللہ اکبر، ہم نے تکلیف برداشت کی ہوتی، آج کے انعام ہمیں بھی ملتے. تو جناب سید الشہداء امام علی مقام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ایک رول ماڈل کی صورت میں راہ متعین کر دی. ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، دعویٰ اور بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن راہ عظیمت اختیار کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. راہ رخصت پہ تو سارے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اب اولاد ہے جی، جان ہے جی، کاروبار ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا، رخصت والے سارے ہیں، عظیمت والا کوئی ہے. اور جو عظیمت والا ہے نا اس کا امام پھر وہ جناب سید الشہداء امام حسین ہے. ان کی ذات میں اور یہ کربلا میں سب کچھ جمع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں تم پر تو ایک دو آزمائشیں آتی ہیں اور تم شکوے کرنے لگتے ہو، ادھر دیکھو میرے نبی کے بیٹے پہ ہر آزمائش ہے اور وہ شکوہ نہیں کر رہا، وہ سجدہ کر رہا ہے، اور وہ جو مدد پہنچ رہی ہے وہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور رب سے دعا ہے کیونکہ پتہ تو ہے نا. اور یہ انوکھا واقعہ ہے، ماں کو بھی پتہ ہے بیٹے کو پال رہی ہوں شہادت کے لیے، باپ کو بھی پتہ ہے یہ شہزادہ جو میرا دل کا ٹکڑا ہے اس کو شہید کیا جانا ہے، اور نانا جان کو بھی پتہ ہے. اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی دعا مانگتا تو تقدیر ٹل سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں مانگی. انہوں نے جب بھی ہاتھ اٹھایا ان کا یا اللہ
اس دن ہمارے بیٹے کے پاؤں نہ ڈگمگائیں، صبر کا کوہ گراں بنا دینا تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چلے جو نبی کے بیٹے ہوتے ہیں ان کی عظمت یہ ہوا کرتی واہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ صبر کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور توکل کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ان کا مقام تو صبر اور توکل سے آگے رضا کا مقام ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ علامہ شرک پوری صاحب آپ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ شب عاشور جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ اگلے دن میدان میں آنا ہے، آپ نے ایک عبادت ہے، ذکر ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ امام علی مقام کا تاریخی خطبہ اس حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، میں پھر بھی آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا کل قیامت کے دن، مگر اس کے باوجود بھی اصحاب حسین نے آپ کو چھوڑ کے نہیں گئے، مگر آپ کا خطبہ، آپ کا ارشاد فرمانا کہ چلے جاؤ، یہ بھی تو کمال سخاوت ہے اس مقام پر کہ جہاں پہ کرب ہی کرب ہے اور ابتلا ہی ابتلا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ ایک تو جو رضا کی بات کی آپ، اللہ کی راضی ہونے کی، جی قرآن نے کہا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، امام علی مقام اس کے اوپر پورے فٹ آتے ہیں جی کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، ثم قتلوا، اور مارے گئے پھر، جی تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا انعام دیتا ہے، فرمایا لَيُرْزَقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، جی ہم ان کو اخروی رزق عطا کریں گے جو بہترین خوبصورت رزق ہوگا، جس سے بڑھ کے پھر کوئی رزق نہیں ہوگا۔ تو یہ امام علی مقام ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا اطمینان پا جانے والے نفس، کہ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا، یہ خان وعدہ تو پہلے ہی جنت کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ تو خالی نوجوانوں کی بات نہیں ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ تو امت مسلمہ کی شان ہے کہ جو جنت کے اندر جائے گا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی عطا کر دے گا۔ تو یہ سب کو جب جوانی عطا ہوگی نا، تو امام علی مقام تو پھر ہر جنتی کے سردار ہو گئے، تو ان کی منزل تو متعین تھی، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ تو ان کے اصحاب جتنے بھی تھے، ان کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے ان کی عظمت سن رکھی تھی۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، پوری سیاستہ اور دیگر کتب بڑی پڑھی ہیں کہ یہ بھی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہاں بالکل، تو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو اس کی بھی مختلف شارحین نے اس کی شرح کی ہے کہ اس کی کیا وجہ، تاجدار کائنات نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو اس کی وجہ بھی یہ کہ امام کربلا نے، امام حسین نے جو قربانی دی ہے، قیامت تک جب جب دین کا نام لیا جائے گا، مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوگا، ساتھ متصل امام حسین کا بھی ذکر ہوگا کہ انہوں نے اتنی لازوال قربانی پیش کی دین مصطفیٰ کی خاطر، دین مبین کو آگے دنیا تک بڑھانے کے لیے۔ اگر وہ نہ سٹینڈ لیتے تو یزید تھا، وہ تو اسلام کی قدروں کو مٹا رہا تھا، اس نے تو اپنے مرضی سے فیصلے کرنے شروع کر دیے، اپنے مرضی سے جس چیز کو چاہا حرام کہا، جس کو چاہا حلال کہا، شراب نوشی پھر دوبارہ عام ہو گئی۔ تو یہ امام کربلا جو اٹھے، اصل میں اسلام کی بقا کے لیے اٹھے، اسلام کو بچانے کے لیے اٹھے۔ اور آپ نے جو ان کے اصحاب کی بات کی کہ وہ کوئی نہیں چھوڑ کے گیا، کیونکہ انہوں نے تاجدار کائنات کے فرامین سن رکھے تھے۔ ایک تو یہ نوجوان جنتوں کے سردار ہیں، ساری جنت ان کو عطا کر دی ہے، اور پھر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبانی، جنہوں نے ان سے محبت کی، حسنین سے، امام حسن سے، حسین سے، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ فمن ابغضہما فقد ابغضانی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر جنہوں نے ان سے بغض رکھا وہ پھر خالی مصطفیٰ کے بغض تک آ کر بات نہیں رکے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرمایا جس نے نبی کی آل سے بغض رکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کو میں اٹھا کر گمراہ لوگوں کے اندر داخل کر دوں گا۔ ان کو کسی قسم کی پھر بلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، جو کربلا والوں سے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر ایک جامع ترمذی کی روایت آپ کے گوش گزار کر دوں، سننے والے سارے ہمارے حاضرین ہیں، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، روز محشر کا دن، تو فرمایا جو میری آل سے اور بالخصوص حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، جو بغض حسین والا ہوگا، فرمایا کل قیامت کے دن روز محشر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے اندر اٹھائے گا،
حضرت جابر کہتے ہیں میں تو کانپ اٹھا، میں نے سوال کیا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر کوئی نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، عبادتیں کرنے والا بھی ہے، اگر وہ بغض حسین رکھنے والا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کو اس کو یہودوں کے اندر اٹھائے گا، یہود و نصارہ کے اندر اٹھائے گا۔ تو یہ محبت اہل بیت اور بالخصوص محبت حسین ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات میرے نزدیک تو کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، دو جملوں کے اوپر میں بات کا اکتفا کروں گا کہ دین پورا ان دو باتوں کے اوپر کھڑا ہے، ایک محبت رسول اور ایک محبت اہل بیت۔ کیسے؟ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ الحجرات کے اندر، کہ اے لوگو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، اونچی نہ ہونے دینا اپنی آواز۔ اگر اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اب تم جتنے مرضی عبادت گزار ہو، روزے دار ہو، صدقہ و خیرات کرنے والے ہو، قیام اللیل کرنے والے ہو، جیسے نبی کی گستاخی ہوئی، آواز اونچی ہوئی، تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اگلا قرآن کا میسج بڑا خاص ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی آگاہی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہو تو انسان پلٹ آتا ہے نا، بالکل، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور رستہ بھی بدل لیتا ہے اور خیر کی طرف آ جاتا ہے۔ ہاں، جب اس کو شعور ہو جائے تو وہ خیر کی طرف آ جائے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، فرمایا ہو مصطفیٰ کا گستاخ وید بھی کرنے والا اور اس کو توبہ نصیب ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک معیار ایمان مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ہے، آقا کا ادب کرنا ہے، تاجدار کائنات کی تعظیم کرنا ہے۔ اور دوسرا معیار ایمان کیا ہے؟ اب یہ تو مومنین کے لیے خطاب تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آئیں اب محشر کے میدان کے اندر چلتے ہیں۔ محشر کا میدان سجا ہوا ہے، وہاں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کل مذاہب کے لوگ ہیں۔ اور وقاص بھائی آج کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا کے اندر 4300 سے زیادہ مذاہب موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ بہرحال اس بحث کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تو محشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، کل میدان محشر سجا ہوا ہے، تمام لوگ ہیں، کل عالمین کے لوگ ہیں، مسلمان، کافر، یہود و نصارہ، بت مت، جتنے مذاہب آپ گن سکتے ہیں گن لیں۔ کل میدان محشر سے خطاب ہوگا، اے اہل محشر، کیا خطاب ہوگا؟ اپنی گردنیں جھکا لو۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمایا جائے گا کہ نبی کی سواری پر نبی کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا میدان محشر سے گزر رہی ہیں۔ تو کل اہل محشر سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمام اہل محشر، اب نہ کافر ہیں نہ مسلمان، اس کی تمیز بھی ختم ہوگی۔ سارے اہل محشر کو تعظیم مصطفیٰ اور تعظیم سیدہ کائنات کے لیے گردنیں جھکانی پڑیں گی۔ تو آج دو چیزوں کے اوپر اسلام کھڑا ہے میرے نزدیک، ایک محبت رسول، ایک محبت اہل بیت۔ جی ناظرین، بڑی اہم ہماری گفتگو ہے کہ ہم دنیا میں دیکھا جائے اور آج کے اس ماحول میں دیکھا جائے تو ہمیں اپنے آپ کو اعتدال کے راستے کی طرف لے کر جانا ہے کہ جو راہ اعتدال کا انتخاب کرے گا اس پر چلے گا، بقا اور نجات اسی کے لیے ہوگی۔ سب سے پہلے محبت الہی انسان کے من میں ہونی چاہیے، محبت الہی کے بعد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد محبت اہل بیت، تعظیم صحابہ اور اولیاء صالحین کی محبت۔ یہ 5 ایسے سرچشمے ہیں کہ اس رستے پر جو چلے گا، یہ نہیں کہ آپ کسی ایک طرف ہو جائیں اور 3 کو چھوڑ دیں، 2 کو چھوڑ دیں، 1 کو چھوڑ دیں۔ ان جو رستوں پر جو چلے گا وہی رستہ اعتدال کا رستہ ہے۔ آج ملک کے اندر بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کو ہم اگر روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتدال کا رستہ، جو محبت اور امن کا رستہ ہے، اس پر چلیں گے۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ صحابہ کی تعظیم اپنی جگہ ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اور صحابہ کی تعظیم میں اہل بیت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اہل بیت کو بھلا دیا۔ اہل بیت کا عشق، اہل بیت کی محبت وہ عین ایمان ہے۔ اس لیے دونوں کو نسبتیں میرے آقا سے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو نسبتیں ہیں۔ صحابہ بھی حضور کی نسبت والے، اہل بیت بھی حضور کی نسبت والے۔ تو ہمیں ہر کسی کا جو حق ہے وہ حق دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ ملک بھی ترقی کر سکتا ہے اور ہم اسلام کے نام لیوا بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، آخر میں کیا آج کی گفتگو کے حوالے سے پیغام آپ دیں گے؟
جی وکاس بھائی، میں آخر میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہم سب کا دعویٰ ہے جناب حسین سے محبت کا، جی، اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی زیادہ بڑا محب ہے جناب سید الشہداء کا۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور آپ نے یہ عظیم داستان رقم فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، اس کی وجہ تھی کہ یزید حدود اللہ کو توڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جناب حسین نے حدود اللہ کو بچانے کے لیے، صحیح، دین کو بچانے کے لیے یہ عظیم قربانی پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب نماز کون چاہتا تھا نہ پڑھے؟ یزید چاہتا تھا۔ صحیح، شراب کو عام کرنا کون چاہتا تھا؟ یہ یزید چاہتا تھا۔ جی، سود، جوا، یہ ساری برائیاں، یہ کس کا موٹو تھا؟ یہ یزید کا موٹو تھا۔ اور جو تشریف لا رہے تھے مدینہ الرسول سے، جی، ان کا موٹو کیا تھا؟ سب نمازی بن جائیں، جی، سب شراب کو چھوڑ دیں، جی، سب فسق اور فجور کو چھوڑ دیں۔ اب ہم اپنا اپنا احتساب کریں۔ یہ آج 10 محرم کا پیغام ہے۔ بہت اچھا ہے ہم مجالس کریں، محافل کریں، سبیلیں لگائیں، اپنی اپنی عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز سے کریں، لیکن اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی ہے، جو موٹو جناب حسین کا ہے، کیا ہم اسے فلفل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کی حدود کو توڑ تو نہیں رہے؟ اگر ہم اسلام کی حدود کو توڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دعویٰ محبت اہل بیت اور دعویٰ محبت سید الشہداء کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اگر جناب سید الشہداء نے پوچھ لیا کہ میں نے تو سجدے میں سر دیا تھا، میں نے تو آخری نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، اور تم نماز پڑھے بغیر اور یوم عاشور کو بھی نماز پڑھے بغیر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ اور آخری گزارش میں اس پیغام کے بعد یہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسے حضرت نے فرمایا، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اس کو کر دیا۔ اہل سنت اور اہل اسلام کے نزدیک جو عزت، جو محبت، جو عقیدت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے اللہ کو بھی اسی لیے مانا ہے کہ وہ ہمارے مصطفیٰ کا رب ہے، جی، صحیح، اور ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کے صحابہ ہیں، اہل بیت کو مانا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے رسول کے اہل بیت ہیں۔ تو آخری جملہ میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کر لیں، انشاءاللہ نجات پا جائیں گے، آپ کسی کے بے ادب نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ جی علامہ صاحب، ایک جملے میں آپ آج کی گفتگو کا پیغام دیجیے۔ پیغام ماشاءاللہ بہت خوبصورت آج کا ہوا۔ امام کربلا کا پیغام جو ہے وہ علامہ صاحب نے بھی بیان کیا کہ آپ نے سجدے کے اندر اپنی گردن کو کٹوانا پسند کیا۔ اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سجدوں کو طول اس لیے دیا۔ جی جی، اب نماز ہے اور اس کے اندر سجدہ جو ہے یہ ایک اس کی عبادت کی انتہا ہے۔ تو امام علی مقام نے یہ میسیج دیا کہ بندہ جس مرضی مقام پہ ہو وہ کبھی شریعت کو نہ چھوڑے، وہ ہر حال میں دین کی پابندی کرے۔ میں دونوں، جی جی، بس ایک آخری امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کروں گا کہ حسین ان کا، حسین ان کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ قلندروں کا، اور حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا۔ اس دونوں کے اندر شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج امام علی مقام کی ذات، امام علی مقام کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم جتنی بھی بات کریں بات کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ذکر حسین کرنے کے ساتھ ساتھ فکر حسینی کے علمبردار بن جائیں، اور امام علی مقام نے جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی ہے اس مقصد کو آج ہم اپنی زندگیوں پہ نافذ کر لیں، اور جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ ہمیں حسینی فکر کا پاسبان بننا ہے اور حسینیت کے پرچم کو لے کر چلنا ہے۔ رب کائنات کی ذات ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام۔ آخر میں دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔